آج ہم سب اس ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جس نو مولود بچے کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجے بلند فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے کہ نابالغ بچے قیامت والے دن اپنے والدین کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اپنے والدین کی سفارش کر کے، شفاعت کر کے جنت میں داخل کرنے والا بنائے۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے دنیا سے پردہ کر جانے والے، فوت ہو جانے والے مسلمانوں کو ثواب کا ہدیہ، ثواب کا تحفہ پیش کرنا۔ یہ جو لفظ ہے ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ثواب، مطلب یہ بنا کہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کام پر جو تیری بارگاہ سے اجر و ثواب ملنا ہے وہ ہمارے فلاں مرحوم ہیں، ان کو ایصال کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں، یا اللہ اس نیکی کا ثواب تو انہیں پہنچا دے۔ اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کھانے وانے پکاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قبر والے کو یہی کھانا پہنچے گا۔ جو آپ نے جمعرات والے دن روٹی پر ختم شریف پڑھا، تیجے میں ختم پڑھا، 40ویں پر ختم پڑھا، یا سالانہ ختم پڑھا، یا کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کی، خرچ کی، ختم شریف پڑھا، وہ جو روٹی، وہ جو سالن، وہ جو میٹھا، وہ جو پھل وغیرہ ہیں، ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ وہی روٹی، وہی پھل، وہی دودھ کا گلاس قبر کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کھلانا ثواب کا کام، کسی کو کھانا کھلانا ثواب کا کام، کسی کو پانی پلانا ثواب کا کام، اس کھانے کھلانے پر، اس پانی پلانے پر، اس نیک کام کرنے پر جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، یہ کھانا وانا نہیں۔ اس لیے اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ ایصال روٹی نہیں کہتے، ایصال طعام نہیں کہتے، ایصال کھانا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ دنیا سے جانے والوں کو، پردہ کرنے والوں کو ثواب پہنچانا۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام اور سرکار کے صحابہ کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، ایصال ثواب کرنا، مرنے والوں کو ثواب پہنچانا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفہیم القرآن کے اندر مودودی صاحب نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ کل شریف پڑھ کر قبرستان والوں کو ثواب پہنچائے، فرمایا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ ہر قبر والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ صرف 11 کا ثواب سب میں تقسیم کر دیں، نہ۔ مثلاً 1000 قبر ہے، کسی نے 11 مرتبہ کل شریف پڑھا اور کہا یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، تو اس 11 مرتبہ کل شریف کے ثواب کو ٹکڑے کر کے سب پر پیش کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو بھی 11 مرتبہ کا ثواب، اس کو بھی 11 مرتبہ کا ثواب، اس کو بھی 11 مرتبہ کا ثواب، ایک ایک قبر والے کو، ہر قبر والے کو
11 دفعہ کل شریف پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس نے کیا ہے اس کو کیا ملے گا؟ ایک تو وہ جو اس نے پڑھا اس کا ثواب ملے گا، اور پھر یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہر قبر والے کو دے گا، ان سارے قبرستان والوں کے ثواب کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، جتنا ثواب بنتا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے اکیلے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کروں، صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچ جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ثواب پہنچ جائے گا۔ تو ان کا ایک بڑا پیارا خوبصورت باغ تھا مدینہ شریف میں، جس کا نام تھا مخراس۔ تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آقا پھر آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنا مخراس نامی خوبصورت باغ سارے کا سارا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول ہے۔ ایک مرتبہ یہی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی آقا میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، کوئی نصیحت نہیں کر سکیں، تو یا رسول اللہ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت مدینہ شریف میں ضرورت تھی پانی کی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، پانی کا کنواں کھدواؤ اور اس کو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دو۔ تو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کنویں سے پانی نوش فرمایا، سرکار کے صحابہ بھی اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے والے مسلمان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو آج کے دور میں دیکھیں تو موجودہ صورتحال کے مطابق کوئی مسلمان فوت ہوا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے نلکا لگوایا جا سکتا ہے، موٹر وغیرہ پمپ وغیرہ لگوایا جا سکتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے پانی کی سبیل لگائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلے کہاں سے نکلے؟ حضرت سعد والی حدیث سے کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے مدینہ شریف کے اندر ایک کنواں بنا کر وقف کر دو۔ تو پتہ چلا پانی ایصال ثواب کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، اب وہ چاہے نلکے کی صورت میں ہو، چاہے وہ موٹر پمپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ میٹھے پانی کی سبیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کو چائے پلانے کی صورت میں ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب پانے کے لیے کسی بھی نیکی کا کام کا ثواب مرنے والے مسلمان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا پچھلی حدیث سے کہ ختم شریف کے اندر 2-4 کیلے کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات ہے نہیں، ایک ٹرے فروٹ کی بھر کے رکھ دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس پر لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں۔ اللہ کے بندو، یہ 2-4 کیلے تمہیں ہضم نہیں ہوتے۔ صحابی رسول نے اپنا پورے کا پورا باغ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا تھا، پورے کا پورا باغ وقف کر دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ مرنے والا اگر مسلمان ہو، اس کی طرف سے صدقہ کرو ثواب پہنچتا ہے، اس کی طرف سے نماز پڑھو ثواب پہنچتا ہے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو ثواب پہنچتا ہے۔ مرنے والا مسلمان ہو، جو بھی ثواب پہنچاؤ گے اللہ کے فضل سے ثواب بولیے پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے اس لیے چند باتیں پیش کی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایصال ثواب کرنا مرنے والوں کو یہ کوئی ناجائز کام نہیں،
بالکل جائز کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگلی بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ چیز فرض نہیں۔ کل خوانی، تیجا، سالانہ ختم، جمعرات کا ختم، جنازے کے بعد فوراً پڑھے جانے والا ختم یا بعد میں پڑھے جانے والا کوئی بھی ختم شریف، کوئی بھی تیجا، ساتہ، چالیواں، سالانہ، برسی، ورینہ سرکی میں کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز شریعت میں فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں۔ یہ سارے کے سارے کام شریعت کے اندر جائز ضرور ہیں لیکن فرض واجب، بولیے، ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ایک ہوتا ہے فرض ہونا۔ فرض اور جائز میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ فرض کو اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، فرض کا اگر انکار کریں گے تو کافر بن جائیں گے۔ اگر فرض کو مانیں لیکن پڑھیں نہ، ادا نہ کریں، پھر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تب تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس فرض کی قضا نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہ جائز مسئلہ ہے، کرو گے ثواب مل جائے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ، بولیے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اگلی بات بھی سن لیجئے، ایصال ثواب، یہ تیجے کی محفل میں بیٹھ کر، کل خوانی کی محفل میں بیٹھ کر میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بھئی کل خوانی فرض واجب ہے، بولے جائز ہے۔ ہم دوسروں کی طرح پھر ایسے ہوا میں بندوق بھی نہیں چلاتے کہ ہر چیز کو اپنی طرف سے ناجائز کہتے جائیں۔ ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ جس طرح بغیر دلیل کے فرض نہیں کہہ سکتے، اسی طرح بغیر دلیل کے کسی چیز کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو چیز جو مقام رکھتی ہے، جو حیثیت رکھتی ہے، اس کو اسی مقام پر رکھا جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، ایصال ثواب، چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، جیسے ابھی فوت ہوا، چلو جو بڑے فوت ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے دنیا کے اندر انہوں نے وقت گزارا، نمازیں بھی چھوٹی ہوں گی، کسی کو گالیاں بھی دی ہوں گی، ہو سکتا ہے کبھی کسی کا حق بھی مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، کسی کا برا سوچا ہو، کسی کا نقصان کیا ہو، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر غلطیاں کی ہوں، کوتاہیاں کی ہوں، خطائیں ہوئی ہوں، وہ جب چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کوشش کر کے ضرور کرنا چاہیے، فرض نہیں، واجب نہیں، کوشش کرنی چاہیے، یہ ان کے ساتھ بھلا ہے۔ جس طرح زندہ بندہ زندوں کے کام آتا ہے، اسی طرح فوت ہو جانے کے بعد بھی مسلمان کے کام آنا چاہیے، اس کو ایصال ثواب کا تحفہ بھیجیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم مرنے والے کو ثواب پہنچاتے ہو، قبر کے اندر جب اس کو ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے تو خوش کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کی حکومت مل جائے، اتنا خوش کبھی نہیں ہوتا جتنا قبر کے اندر ایصال ثواب اور دعا پہنچتے وقت خوش ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ یعنی نواز شریف وزیر اعظم بن کے اتنا خوش نہیں ہوگا، عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن کر بھی اتنا خوش نہیں ہوگا، شہباز شریف وزیر اعظم بن کے بھی اتنا خوش نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جتنا خوش قبر کے اندر مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اس کو زندہ لوگ قبر کے اندر اس کے لیے ثواب کا تحفہ بھیجتے ہیں، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا پھر بھی خوش اتنا نہ ہوتا جتنا دعا کے وقت قبر کے اندر خوش ہو جاتا ہے۔ تو جو بالغ حضرات ہیں جنہوں نے بلوغت کا زمانہ پایا، جوانی پائی، بڑھاپا پایا، ان کے لیے تو ایصال ثواب کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ اگر فوت ہو جائے، اگر آپ کی حیثیت ہے اور صرف ثواب کی نیت ہے تو کر لیں اہتمام، اگر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ درمیانہ ہو یا غریب ہو، اس کی حیثیت ہی نہ ہو، تو بھائی یہ چیزیں شریعت نے فرض نہیں کی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اڈیاں چک کے پھایا لینا، آپ وہ کرو نا جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے۔ کیا نماز پڑھنے کا ثواب قبر والے کو نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ اگر باپ نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے
اور اپنے بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، دادے کے، والد کے، ماں کے ایصال ثواب کے لیے چہرے پر سنت رسول سجا لے گا، کیا اس کا ثواب نہیں پہنچے گا؟ بولیں۔ اگر کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اب اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ اس کا ثواب نہیں پہنچے گا؟ بھائی یہ سارا ثواب دیگوں کے اندر نہیں رکھا، ثواب کے اور بھی بہت سارے طریقے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کا فتاویٰ ہے فتاویٰ ملک العلماء، اس کے اندر تقریباً انہوں نے کم و بیش ایصال ثواب کے 25 صورتیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 25 صورتیں۔ مسجد کے اندر چندہ دے دو، یہ بھی ایصال ثواب۔ مدرسے میں چندہ دے دو، یہ بھی ایصال ثواب۔ آپ کے ہمسایوں میں، غریبوں میں کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، مجبور ہے، اس کی ہیلپ کر دو، یہ بھی بہترین ایصال ثواب۔ کہیں علاقے میں کڑوا پانی ہے، میٹھے پانی کا پمپ لگوا دو بھائی، یہ بھی ایصال ثواب۔ ابھی تو حدیث سنی نا، پوچھا یا رسول اللہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ وہاں پر ضرورت اس وقت پانی کی تھی، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ دیگیں پکاؤ۔ اور دیگیں پکانا بھی اللہ کی قسم بڑے اچھا کام ہے۔ ایک حدیث سن لیں پھر یہ پوری کرتا ہوں۔ پوچھا گیا آقا اسلام کے اندر سب سے افضل کام کیا ہے؟ ای الاسلام میں ای شیء افضل فی الاسلام، آقا اسلام کے اندر شان والا افضل کام کون سا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، اے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیگیں پکانا بڑا کام ہے، میں سننی ہوں بھائی، دیگیں پکانا، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا اللہ کی قسم ہے بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن ساری نیکیاں صرف دیگ کے اندر بند، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت ضرورت تھی وہاں پر کس چیز کے؟ مدینے میں پانی کی، میٹھے پانی کا کنواں موجود ہے، بولو نہیں تھا، تو سرکار نے فرمایا اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا ایسا کرو کنواں کھدوا دو پانی کا، لوگ پانی پئیں گے، غریب پانی پئیں گے، ثواب تمہاری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایصال ثواب کی مختلف صورتیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، پہنچ جائے گا۔ صرف اتنا ہی کہیں، آپ کو لمبا چوڑا طریقہ نہیں آتا نا بخشنے کا، صرف اتنا کہہ دیں یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا کو، نانا کو، پرنانا کو، جس کا بھی آپ نام لیں گے، اللہ کے فضل سے ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ نے مسجد کے گلے میں جمعے کے دن 10 روپے ڈالے، اوے اس کا بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ کہو صحیح، سمجھ آ گئی نا؟ ایصال ثواب کی نیت سے قبر پر، قبرستان میں جو پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ان پرندوں کو ڈال دینا کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، یہ پرندے آئیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، تیری مخلوق ہے یا اللہ، خوش ہو جائے گی۔ اس نیکی کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ الغرض کیا کیا چیز بیان کی جائے؟ کوئی بھی نیکی کر کے آپ مرنے والے کو ثواب بولیے پہنچا سکتے ہیں۔ شرط 2 ہیں، بھیجنے والا مسلمان ہو اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ اور ایک اور نصیحت کے طور پر عرض کروں گا، اس کو آپ پلے باندھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہر گھر کے ساتھ مسئلہ ہے خوشی غمی کا، ایسا نہیں کہ میرا گھر محفوظ ہو، ہمارے ابا جی فوت ہو گئے، کل کو میری باری لگ جائے، کسی اور کی لگ جائے، آپ میں سے کسی کی لگ جائے، موت کا کوئی نہیں پتہ۔ میت کو غسل آپ لوگ خود دیا کریں، کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ نہاتے ہو، بس اسی طرح سے اس کو نہلانا یار۔ کوئی 19-20 اگر فرق ہے تو قاری شاہ صاحب آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اگر آپ کا بھائی، بیٹا، باپ فوت ہو جائے تو کوشش کریں غسل آپ خود دیں۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ شریعت کا آرڈر ہے، جنازہ وہ پڑھائے جو قریبی ہو، غسل وہ دے جو قریبی ہو، ایک تو شریعت کا آرڈر ہے اس لیے۔ دوسرا کہ جس ناز سے، جس پیار سے، جس محبت سے، جس انداز سے
باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو یا بھائی بھائی کو غسل دے گا، کوئی اور تو نہیں نہ دے سکتا؟ ہاں جی، کوئی اور تو نہیں نا ویسے کر سکتا، اس لیے کوشش کریں غسل آپ خود دیا کریں۔ گھر میں اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں، کوئی بھابھی بہن کوئی خاتون فوت ہو گئی ہیں، تو اپنی گھر کی خواتین کو آپ سمجھائیں کہ بھائی غسل آپ خود دیں۔ ایک وجہ تو شریعت کا حکم ہے، دوسری بھی میں نے آپ کو عرض کر دی، تیسری بھی یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مرنے والے بھائی یا بہن کے جسم میں کوئی عیب ہے جس کو اس نے ساری زندگی لوگوں سے چھپایا ہے، اگر کوئی باہر کا بندہ آ کر غسل دے گا وہ عیب تو اس پر کھل جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ شریعت کا ایک آرڈر یہ بھی ہے کہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ غسل دینے والا بندہ ایسا ہو کہ اگر میت کی خوبی دیکھے لوگوں کو بیان کرے، یار جسم تروز تازہ تھا، یار خوشبو آ رہی تھی، یار ایسے ملائم جسم تھا، ایسے تھا جیسے مسکرا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کی خوبیاں دیکھے تو لوگوں کو بیان کرے، اگر خامیاں دیکھے، جسم اکڑا پڑا ہے، سمیل آ رہی ہے، منہ سے پانی جا رہی ہے، ناک سے خون وغیرہ نکل رہا ہے، بدبو وغیرہ آ رہی ہے، برا حال ہوا پڑا ہے، ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے وہ غسل دینے والے تو نے اس کا عیب چھپانا ہے۔ امانت دار ہو غسل دینے والا، میت کا عیب دیکھے تو اس کو چھپائے، اگر خوبی دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ بیان کرے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ایسا گزرا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ کوئی مسلمان تھا، نیک تھا، اچھا آدمی تھا، فوت ہو گیا، تو غسل دینے والا خیانت کرنے والا تھا، اور اس کو اس مرنے والے سے حسد بھی تھا۔ جب وہ مسلمان فوت ہوا تو اس کو غسل کے لیے بلایا گیا، تو اس نے حسد کے اندر آ کر اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے بارے میں کوئی بری بات مشہور کر دی کہ ایسا تھا ایسا تھا، تو اس کے اوپر فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ کوئی اس کا علاج نہ کر سکا، تو گھومتے گھومتے کسی اللہ والے کے پاس پہنچے، تو اللہ والوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے راز سمجھا دیتا ہے، تو ان کو سمجھا دیا گیا کسی طریقے سے، بھائی اس نے وہ مرنے والے کی بدخواہی کی ہے، غیبت کی ہے، خواہ مخواہ کا عیب لگایا، جب تک اس کی قبر پر جا کر معافی نہیں مانگ لیتا تب تک اللہ اس کو صحت نہیں عطا کرے گا۔ تو یہ غسل دینے والا امانت دار ہو، اور غسل دینے والا کون ہو؟ اپنی فیملی کے ممبروں میں سے ہو۔ کوشش کریں باہر کے بندے کو غسل کے لیے نہ بلایا جائے۔ ایک تو گھر کی بات، کوئی کمی کجی کوتاہی کوئی عیب خامی ہے تو وہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ دوسرا ہے جنازہ پڑھانے کا مسئلہ۔ یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی ولی ہے، اس کا وارث ہے قریبی، وہ جنازہ پڑھائے۔ جو اہل ہیں جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ان کا اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے تو کوشش کریں کہ جنازہ آپ خود پڑھائیں۔ ختم شریف پڑھنے کا مسئلہ ہے، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو ختم پڑھنے کے لیے بھی آپ کیوں بندے ڈھونڈتے پھر رہے ہو بھائی؟ کیا آپ کو 4 کل شریف نہیں آتے؟ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ آپ کو الف لام میم ذالک الکتاب یہ نہیں آتی؟ ختم پڑھنے کے لیے کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ یہی آیتیں پڑھو گے تو ختم ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو، جہاں سے آپ کو قرآن آتا ہے، جتنا آتا ہے آپ پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، یا اللہ جو پڑھے قبول فرمائے، اس کا ثواب پہنچا دو، آپ کا ختم ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ بالکل دین ایسے لکیر کی طرح بالکل سیدھا اور آسان ہے دین ہمارا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قبلہ قاری شاہ صاحب تلاوت کلام مجید فرما کر ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور کریں گے۔
ان کی تشریف آوری سے پہلے محبت کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب